اور ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمارے جو بھی حالات ہیں، اور لوگ شاید کئی لوگ مایوس بھی ہوں کہ بھئی اس سے کیا فائدہ. دیکھیں کبھی بھی مایوس اس طرح نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں کہ واٹ کین آئی اسٹل ڈو. کبھی کبھار ہوتا ہے ہمارا عمل اتنا سا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے. چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت بہت ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں کرتا کیا ہے آخر. موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کو لے کے پہنچ جاتے ہیں. ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف فرعون کا لشکر ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پہ مارو. عصا مارنے سے کیا ہوگا؟ ویسے تو عام طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹک کی آواز آتی ہے بس. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب وہ عصا مارتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نجات دے دیتا ہے اور فرعون کا لشکر جو ہے سارا ڈوب کے مر جاتا ہے. یہی معاملہ حضرت مریم کا واقعہ میں ملتا ہے. جب ان کا یعنی وہ حمل کے پروسیس سے گزری تھی، اللہ تعالیٰ یعنی ان کو ایک کمانڈمنٹ آتی ہے کہ جی آپ اس درخت کو ہلائیں. اب ایک دبلی پتلی خاتون جو آلریڈی ایک ویکنس سے گزری ہے، وہ کیا درخت کو ہلائے گی؟ لیکن وہ اپنا جتنا بھی زور لگاتی ہیں اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پوائنٹ از اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ وہ کریں جو آپ کی استطاعت میں، جو آپ کے بس میں. دیکھیں آپ سے میرے سے اب کیا ایکسپیکٹیشن ہے اسٹیج پہ؟ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کوئی بہت بڑا ملک فتح کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ وہ کریں جو آپ کے بس میں نا، وہ کریں. اس میں چاہے آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، چاہے آپ نے خیر کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، چاہے آپ نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، چاہے آپ نے کوئی سوشل ویلفیئر کے کام کرنے ہیں، چاہے آپ نے جو بھی مسلمان پوری دنیا میں مصیبت میں ان کی ہیلپ کے لیے کوئی کام کرنے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا آپ کریں. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور باقی اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ میں ایک کمزور انسان ہوں، مجھ میں بہت ساری غلطی ہیں، بہت سارے عیب ہیں، لیکن میں اپنی کیپیسٹی کے اندر جو بیسٹ کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. باقی اللہ تو جانے، تیرا کام جانے کہ تو کتنی برکتیں اس میں ڈالے گا اور میرا معاملہ کتنا آسان کرے گا. یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ فائنانس منسٹر کی پوسٹ کے اوپر کائنڈ آف تعینات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کے ہاں؟ عزیز مصر. عزیز مصر کوئی اللہ کا ولی تھا. وہ جو اس کا نظام تھا، جو اس کا جو دین تھا، وہ کوئی ماشاءاللہ وہ کوئی یعنی کہ تورات سے انسپائرڈ تھا. وہ کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ وہ تو اپنا نظام چلا رہا تھا. تو لیکن یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دیکھیں میرے پاس ایک کوالٹی ہے، میرے پاس کچھ اسکل سیٹ ہیں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں اپنے آپ کو اس پوسٹ کے اوپر لے کے آ رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کی خیر کا معاملہ کروں. اور وہ پھر فائدہ مند ثابت ہوا. جب 7 سال کے لیے فیمن آیا تو انہوں نے کس طرح سے سارا کچھ مینیج کر کے وہ کیا، اور وہ پوری اسٹوری ہمارے سامنے ہے کہ ان کے بھائی ان کو ملنے کے لیے آیا، اور پھر اینڈ میں جو ہے وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. پوائنٹ بینگ کہ جو بھی آپ خیر لوگوں کے لیے لے کے آ سکتے ہیں نا، آپ کو اس کی طرف ضرور پازیٹیو قدم اٹھانا چاہیے. اور ہمیں بھی السلام علیکم. دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیں زندگی میں کچھ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ جب انسان اپنی محنت پہ ریلائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو دوسرے سینیریو میں انسان خود کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں رزلٹ کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. آپ نے اپنی طرف سے بیسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ پہ توکل رکھیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل لی جائے تو ان کے پیچھے فرعون کی آرمی تھی اور سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ بس اپنا عصا زمین پہ ماریں. اگر وہ دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے، کچھ نتھنگ سالڈ کین بی ڈن. اگر بندہ ایک لکڑی کو زمین پہ مارے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھک کی آواز آتی ہے. مگر اللہ نے فرمایا عصا زمین پہ ماریں، آگے کیا ہوگا وہ میرا کام ہے، کیا نکالنا وہ میرا کام ہے. تو وہی حال ہو کہ سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھی ساتھی تھے وہ نکل گئے، اور فرعون کا لشکر اس میں غرق ہو گیا. فرسٹ آف آل آپ کو وہ کرنا تھا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد ریزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. اور کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا کہ میں نے یہ محنت کیا تو مجھے میری محنت کا صلہ ملنا چاہیے. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے مگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس چیز سے دور کر دیتے ہیں، ایون کہ آپ نے پوری زندگی بھی اس میں کیوں نہ لگائی ہو. ایز وی نو کہ جیسے ہمارے پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، الیکشن چل رہے ہیں اور اتنی زیادہ کریٹیکل سچویشن ہے. تو ایک عام بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ووٹ دینے سے کیا ہوگا، یا پھر میرے اس سسٹم کے خلاف جو بھی ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے ہماری مرضی کے بغیر، میں اگر اس کے اگینسٹ سٹینڈ کرتا ہوں تو اس سے کیا فرق، میرے ایک انسان سے کیا ہو جائے گا. تو دیکھیں اللہ کبھی بھی آپ کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ ہمیشہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ نیت کیا ہے تمہاری. اور اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہو تو اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ آپ کو ضرور اس چیز کا ریوارڈ دیں گے. ہو سکتا ہے وہ 1 سال بعد ملے، ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ جنریشن میں جا کے ملے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے.